अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर 12 की उर्दू की तैयारी कराई जाती है और कराई जा भी रही है। तो आज के सबक में हम पढ़ने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं 15 को, यानी कि आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मेहदी अफादी साहब के बारे में। फिर उसके बाद इनका लिखा हुआ जो ख़त है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम जो इन्होंने लिखा है ख़त, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी बातें तो बहुत सारी बातें हो ही गई है माक़बूल वाले सबक के अंदर। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि आप दूसरों को वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो बच्चे जो परेशान हाल है, परेशानी के हाल है, मुब्तला है, वो यहाँ से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। कहते हैं मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। उनकी पैदाइश 2828 ईस्वी में गोरखपुर में हुई। उनका ताल्लुक़ मुअज़्ज़ज़ शूयी घराना से था। उनके वालिद इंतहाई मजहबी आदमी थे, अलबत्ता पेशे के एतबार से कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे। कहते हैं कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे। उनका नेक और हर दिल अजीज़ रुअसाए शहर में शुमार होता था, यानी कि ये कह लीजिए कि उनका नाम जो था ना वो बड़े बड़े लोगों में आता था और नेक दिल लोगों में आता था। समझ गए ना, बड़ा के साथ साथ नेक दिल लोगों में आता था। उसके बाद कहते हैं इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की, अंग्रेज़ी और फ़ारसी में महारत हासिल की। मेहदी अफादी की 3 शादियाँ हुई। तीसरी बेगम अज़ीमुन्निसा थी जो बेगम मेहदी के नाम से मारूफ थी। समझ गए ना। मेहदी अफादी के मज़ामीन रोशन ख़याली का तस्वुर फराहम करते हैं, यानी मेहदी साहब जो थे ना, तो जो भी इनका मज़ामीन आता था तो ये लगता था, यानी रोशन ख़याल, यानी कि आगे की चीज़ें और अगली बातों को वहाँ पे क्या करते थे, वो लिखा करते थे और उसी से मुतालिक बातें वो लिखा करते थे। आगे कहते हैं उसके साथ ही उनमें जज्बात और एहसासात की कैफियत भी बेपनाह है। क्या भाई? जज्बात और एहसासात की कैफियत। जज्बात का मतलब जैसे ना होता कोनो बात पर जज्बाती होना। एहसासात का मतलब होता है यानी सोच समझना, सोचना, किसी भी मुद्दे पर बात सोचते रहना। उनके मज़ामीन में दिलकशी बहुत ज़्यादा है। मेहदी ने हाल ही के तख्लीक़ी ज़हन की बड़ी दाद दी है। क्या दी है? मेहदी साहब जो है हाल ही की ज़हन की बड़ी दाद दी है, लेकिन इसके बावजूद इस ख्याल को गंजलक होने से बचाया है। मेहदी की नज़र हुस्न व इश्क के मामलात पर रही है। चुनांचे उन्होंने एक मज़मून बउनवाने फ़लसफ़े हुस्न व इश्क यूनानियों के नुक्ते नज़र से मुरतब किया। मतलब ये कहने का अर्थ यह है कि ये जो थे कौन, मेहदी अफादी साहब जो थे, तो इनका नज़र जो हुस्न व इश्क के ऊपर काफ़ी था। ठीक है ना। और उसके ऊपर इन्होंने बउनवान फ़लसफ़े हुस्न व इश्क के यूनानियों के नुक्ते नज़र से मुरतब किया, यानी यूनान के जो नज़रिया है, यूनान के लोगों की जो सोच, उसी नज़रिए के एतबार से उसी को सोच समझ कर इन्होंने इसको लिखा। समझ गए ना, बउनवान हुस्न व इश्क। फिर आए कहते हैं मेहदी अफादी के तसव्वुरात तज़ादात के शिकार मालूम होते। तज़ादात का मतलब ये होता है बाबू कि जैसे कि होता है ना कि अभी हम बोले कि ये सही है, फिर बोल दिया कि वो फिर गलत है। समझ गए ना। तो ये कहा जाता है तज़ादात का शिकार है सोच, यानी कि एक ही वक्त में मतलब उनका सोच जो है ना सही चीज़ सही राह की तरफ फैसला नहीं कर पाता है। सेम ऐसे ही कंडीशन इनका भी था। तो मेहदी अफादी के तसव्वुरात तज़ादात के शिकार मालूम होते हैं। एक तरफ तो रूमानी तहरीक का असर उनके ज़हन पर पड़ा, तो दूसरी तरफ बावजूद उससे इख्तलाफ की नौयत भी उभरती रही। लेकिन ये दुरुस्त है कि उन्होंने ख़ुद महसूस किया था कि आज की नस्ल का ज़हन तहज़ीबुल अखलाक का पैदा करता है। क्या भाई? तहज़ीबुल अखलाक का पैदा करता है। तारीख़ का असर ख़ुद उनकी शख्सियत की तामीर का एक हिस्सा है, चूँकि जज्बाती एहसासात उनके दिल को मुसलसल मुतासिर करते रहते थे। क्या करते रहते थे? मुतासिर करते रहे थे। इसलिए ताक़ुल पसंदी यानी अक़ल से कहीं कहीं रद्द होती नज़र आती है। ये तज़ाद दरअसल दिल और दिमाग की कशमकश का नतीजा है। मेहदी अफादी ने
اپنی بو قلمی طبع کے سبب آج بھی پڑھے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہہ لیجئے کہ بو قلمی طبع کے سبب یعنی کہ جو قلم سے جو انہوں نے تحریریں لکھی ہے نا، وہ کافی بہترین تحریریں لکھی اور کافی معروف و مقبول بھی ہوئی، اور آج بھی نہیں کیا کہتے ہیں، پہلے نہیں آج بھی ان کے لکھی ہوئی چیزیں کیا ہے، مقبول و معروف ہے، یعنی کہ اہم مانا جاتا ہے، اور آج بھی ان کو کیا کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، ان کو بھلایا نہیں گیا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اسی کو یہاں پہ کہتا ہے دل اور دماغ کی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ مہدی افادی نے اپنی بو قلمی طبع کے آج بھی پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک، سمجھ میں آگے بات ہے؟ تو یہ مہدی افادی صاحب کوئی بڑی چیز نہیں ہے بابو۔ مہدی افادی صاحب کی زندگی کے بارے میں یہاں پہ بتایا ہے کہ مہدی افادی کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور کیا ان کا مشغلہ تھا، ان چیزوں کو یہاں پر ذکر کیا۔ ٹھیک، چلیے اب ان کا لکھا ہوا جو خط ہے جو آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے، جس کے نام انہوں نے لکھا مولوی سید مقبول احمد صمدانی کے نام لکھا، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بہت آسان سا خط ہے۔ خط کے اندر کیا ہوتا ہے دیکھیے: پیارے مقبول، آپ کی خوش سواد، نکتہ خیز اور لطیف عنایت نامہ کی اگر داد دیتا ہوں تو اس لحاظ سے کہ آپ نقاد کے صحافی ہیں کو سراہا ہے۔ ہم دونوں حاجی ہوئے جاتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ کے دائرے نظر میں ہونا، وہ بھی بے ادبی حیثیت سے میری کاوشوں کا، اگر وہ دراصل لائق اعتراف ہو، ایک ایسا قیمتی صلہ ہے جس سے دنیا کا بڑے سے بڑا مصنف بھی مستغنی نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں خوش سواد، نکتہ خیز، لطیف عنایت نامہ، یہ سب کے سب استعمال کیا جاتا ہے کسی کے پاس علم زیادہ رہتا ہے نا، یا کہ یوں کہہ لیجیے علم کے اعتبار سے اگر اس کی تعریفیں کرنی ہوتی ہے تو وہاں پہ اس طرح کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ سریمان ایک ہوتا ہے نا، کہ جیسے کہ ہندی وغیرہ میں یوز کیا جاتا ہے، ایسے اردو کے اندر کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں، یہ بتلاتا ہے کہ یہ کیا ہے چیزیں، اس کو ادب سے اور طریقے سے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تو بہت بڑے ہیں اور آپ کے سامنے ہماری کیا اوقات ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کو کہا کہ ہماری کاوشوں کا کیا بھائی کیا حیثیت ہے، اگر وہ دراصل لائق اعتراف ہو بھی تو ایک ایسا قیمتی صلہ جس سے دنیا کا بڑے سے بڑا مصنف بھی مستغنی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ میرے لیے بہت بڑا قیمتی وہ کیا کہتے ہیں تحفہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں تو صرف حاشیہ نشینوں میں ہوں بھائی، یاد ایام سے آپ نے میرے دل پر چوٹ لگائی، اب وہ پہلا سجوبن کہاں اور کساؤ اور رکھ رکھاؤ کہاں، ٹھیک تھا۔ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے کی طرح بھائی اب یاد نہیں ہے ہم کو، ٹھیک ہے نا، اور حاشیہ نشینوں کے مطلب یعنی تھوڑا سا بس ذہن میں یاد باقی رہ گیا، باقی اب کچھ نہیں ہے۔ اسی کو کہا کہ آپ نے میرے دل پر جو چوٹ لگائی ہے، مطلب آپ کی جو یادیں ہیں ہمارے دل میں جو بسی ہوئی ہے، اب وہ پہلا سا جوبن کہاں ہے، مطلب پہلے کی طرح جو پوچھ تاچھ ہوتی تھی وہ کہاں ہے، اور رکھاؤ کس رکھاؤ کہاں ہے، تو پہلے کی طرح اب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کو کہا کہ اب وہ پہلا سا جوبن کہاں، وہ کساؤ اور رکھ رکھاؤ کہاں، آگے تھے ابتدا عشق میں ہم، ہو گئے خاک انتہا یہ ہے۔ مطلب یہ اس کا ارتھ یہ ہوا کہ شروعات میں تو ہم بہت جوش و خروش سے کام کرتے تھے اور بہت ہم اعلیٰ پیمانے پہ تھے، لیکن آج ہماری حالات بالکل ایک مٹی سی ہو گئی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں پچھلی تصویر کا ایک خاکہ رہ گیا ہے جس سے مشکل سے پہچانیے گا، دور سے بیٹھے قصے سنا کیجیے، اور یہ بات ہے بڑھاپے میں بھی پرستاروں کی کمی نہیں ہے۔ کون کہتے ہیں؟ مہدی افادی صاحب کہتے ہیں بڑھاپے میں بھی پرستاروں کی کمی نہیں ہے، پوچھنے والوں کی کمی نہیں ہے، اس سے خوش ہوا کیسا فرق مرتبت، یہ تو بننے والوں کی گڑھی ہوئی اصطلاح ہے، اصیل مر کی ایک ٹانگ مجھے میرے چاہنے والے ویسا ہی پائیں گے جیسا کہ پچھلی صدی میں تھا۔ یعنی کہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج بھی ہم کو لوگ پوچھتے ہیں اور ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آج بھی ان کی ضرورتیں ہم سے کیا ہے جڑی ہوئی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں میرے چاہنے والے ویسا ہی پائیں گے جیسا پچھلی صدی میں تھا۔ کچھ خبر بھی ہے حسن و عشق کی فتنہ گری جس نے کی تھی وہ سایہ کی طرح ساتھ ہے، اور فتوحات کا سلسلہ ہے کہ قائم ہے، یعنی کہ اس کو جیتنے کا، اس کو حاصل کرنے کا کیا ہے بھائی ایک سلسلہ قائم ہے، اور حسن و عشق کی فتنہ گری جو ہے وہ آج بھی اس کے اندر لگے ہوئے لوگ ہیں، اور اس کو جیتنے کی مطلب یہ کر لیجیے اس کو حاصل کرنے کی تمنا میں جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو پوچھنی ہے کہ کون بزرگ ہے، کیا بتاؤں، بڑی ہوئی داڑھی کے ساتھ پیشی کے لائق نہیں رہے،
اچھا میرے پرستان تک کب آئیے گا؟ آپ کی توفیق تو دیکھ لی، لیکن مجھے 19 کے بعد اور بڑے دن سے پہلے ضرور بلائیے کہ باضابطہ سلام تو ہو جائیں، بڑے صاحب کی زیارت کے بعد ذرا آپ کو تفصیل سے دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ کہ کہتے ہیں مولوی سید مقبول حمدانی صاحب کے نام جو انہوں نے خط روانہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کبھی کیا کیجئے بلایا کیجئے تاکہ ہم لوگ کی زیارت ہو اور آپس میں مل جل لے، ٹھیک ہے نا۔ اور بزرگ لوگوں کے بارے میں یہاں بھی بتایا ہے کہ کون بزرگ ہے، کیا بتاؤں بڑی ہوئی داڑھی کے ساتھ پیش کے لائق نہیں رہے۔ پیش کے لائق مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جیسے کہ اس روپ میں اس طرح کے نہیں ہوتے، اچھے نہیں ہوتے ہیں یا تو اچھا میرے پرستان تک یہ تو ساری باتیں کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے گھر تک کب آئیے گا؟ آئیے، ہم لوگ کو باضابطہ سلام کلام ہوگا، چائے پئیں گے اور پھر گلا ضرور ملا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انہوں نے خط لکھا تھا کہ ان کے نام مولوی سید مقبول احمد حمدانی کے نام انہوں نے خط روانہ کیا تھا، مہدی افادی صاحب، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کو آپ کے درمیان پیش کر دیا گیا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے اب اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔